بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کوکس میں خوش آمدید۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور چٹپٹے سے شامی کباب کی ریسپی۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ 1 کلو گوشت لیا ہے میں نے، بون لیس بیف ہے یہ میں نے پتیلی میں ڈال کے اس کے اندر 1 چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی اور کور کر کے چند منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ گوشت اپنا پانی چھوڑ دے گا اور پھر بھنائی کر کے ہم نے وہ پانی اس کا خشک کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ پانی خشک ہو چکا ہے گوشت کا۔ کچے گوشت میں پانی ڈال کر کبھی بھی گوشت کو گلنے کے لیے نہ رکھیں، پہلے گوشت کا اپنا پانی خشک ہو لینے دیں، پھر اس کے اندر پانی ڈالیں۔ اس طرح گوشت کا کچا پن ختم ہو جاتا ہے اور گوشت میں حمک نہیں آتی، جبکہ کچے گوشت میں پانی ڈال کر رکھنے سے گوشت کی حمک ختم نہیں ہوتی۔ گوشت کا پانی چونکہ خشک ہو چکا تھا، اب اس میں یہاں ہم پانی ڈال دیں گے اتنا کہ گوشت ہمارا ڈپ ہو جائے، اور باقی اس میں فلیور فل مسالے شامل کریں گے، جس میں ہے میرے پاس 1 چمچ بھر کے دھنیا پاؤڈر، 1/4 چمچ زیرہ پاؤڈر، نمک حسب ذائقہ، 1/4 چمچ کالی مرچ، آدھی چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، 1/4 چمچ ہلدی، اور 5 سے 6 دانے اس میں گول لال مرچ کے ہیں۔ بڑی والی لال مرچ بھی ہیں، سوکھی ہوئی 2، اور کچھ ہری مرچیں ہیں، اس میں شامل کیا ہم نے۔ دال میں نے یہاں بھگو کے رکھی ہوئی تھی، تقریباً آدھا کلو کے قریب دال ہے، یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ جتنا گوشت ہو اس سے نصف دال ڈالنی چاہیے، کباب اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 پیاز میں نے رفلی چاپ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ اس میں شامل کریں گے، اور اسے ڈھک کر میں اس کو ہلکی آنچ پر کک کروں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو پریشر کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں۔ اب یہاں گوشت اور دال تقریباً گل چکے ہیں، اور یہ دیکھیں پانی بھی تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ بالکل خشک نہیں کرنا ہوتا ہم نے اس مکسچر کو، ورنہ کباب ہمارے روکھے بن کر تیار ہوتے ہیں، ذرا سا موئسچر اس میں ہونا چاہیے۔ اب میں اس امیزے کو کوٹ لوں گی اچھی طرح سے۔ اچھے ریشہ دار کباب بنانے کے لیے قیمے کے بجائے ہمیشہ گوشت کے کباب بنائیں، بہت اچھے ریشہ دار بنیں گے۔ یہ امیزہ پیس گیا ہے ہمارا اچھی طرح سے، یہ دیکھیں، اور اس طرح ریشہ دار بن کر تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب اس کے اندر خوشبو کے لیے کچھ ہرے مسالے شامل کریں گے، جس میں ہے میرے پاس باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، ہرا دھنیا اور پودینہ، یہ شامل کیا ہم نے۔ آدھی چمچ اس کے اندر میں دڑا مرچ شامل کروں گی، موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے جو، اور نمک حسب ذائقہ آپ لوگ چکھ لیجئے، کمی بیشی ہوئی تو ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا سا میں کوٹا ہوا زیرہ بھی شامل کر رہی ہوں اس میں، اور اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کے کباب تیار کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جتنا سائز کا آپ نے کباب بنانا ہے، چھوٹے سائز کا، بڑے سائز کا، میں میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں۔ مکسر ہاتھ میں لے کے آپ اس طرح پہلے گولائی میں شیپ دینی ہے، اور کچھ ہتھیلیوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے چپٹا کر لیں اور راؤنڈ شیپ دے دیں۔ ہاتھوں کو آپ آئل سے گریس کر سکتے ہیں یا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے، اس سے چپکے گا نہیں مسالہ ہاتھوں کو۔ اور یہ دیکھیں اس طرح سے تمام کباب ہم نے تیار کر لینے ہیں، اور کبابوں کو بالکل جوڑ جوڑ کر نہیں رکھنا، ذرا ذرا سے فاصلے پہ اس طرح رکھنا ہے۔ اگر آپ کبابوں کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسی حالت میں کبابوں کو فریز کر لیجئے، اور پھر جمے ہوئے کبابوں کو کسی کنٹینر یا ڈبے میں سیو کر کے فریزر میں رکھ لیجئے۔ اب میں انہیں فرائی کرنے لگی ہوں، اس لیے میں نے انڈا کٹوری میں توڑ لیا ہے، اس کے اندر ذرا سا نمک اور کالی مرچ ڈال کر پھینٹ لوں گی اچھی طرح سے۔ پھر اس طرح انڈے میں کوٹ کر کے کباب کو، ذرا سا ہم نے تیل ڈال لیا ہے فرائی پین میں، بہت زیادہ تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شیلو فرائی کریں گے۔ اس سے کم تیل میں بھی یہ سینکے جا سکتے ہیں، اور یہ ڈیپ فرائی بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں انہیں شیلو فرائی کروں گی۔ چولہے کا فلیم میڈیم ہونا چاہیے، کیونکہ جسٹ ہم نے کلر ہی دینا ہے کبابوں کو، اندر سے تمام چیزیں پکی ہوئی ہیں ہماری۔ بس 1 سے 2 منٹ تک ایک سائڈ سے فرائی کریں گے اور ان کی سائڈ چینج کر لیں گے۔ بس خوبصورت سا لائٹ گولڈن کلر لانا ہے ہم نے کبابوں پہ۔ بس اس طرح یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نائس گولڈن کلر آ چکا ہے۔ سائڈ چینج کر کے ذرا سا ہم اور اس کو فرائی کریں گے اور باہر نکال لیں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں آپ یہ ماشاءاللہ سے بنا کر بچوں کے لنچ باکسز کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ پلاؤ اور شامی کباب کا کمبینیشن تو ہمیشہ ہی سب کا من پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام کباب فرائی کر لیجئے، اور اگر فرائی کیے ہوئے کباب آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ کنٹینر میں لگا لیجئے کباب،
اور اس کے اوپر آپ بٹر پیپر یا جو بھی شیٹ آپ کے پاس موجود ہو رکھ لیجئے، اور اس کے اوپر ایک تہہ پھر کبابوں کی جتنے کباب آپ سیو کرنا چاہتے ہیں کنٹینر میں سیو کر لیجئے اور فریز کر دیجئے۔ جب آپ کا دل چاہے نکالیں، اوون میں گرم کریں اور انجوائے کریں۔ اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو کوئی بھی پتیلا آپ چولہے کے اوپر رکھ دیں، اس کے اندر سٹینڈ رکھ کے اس کے اوپر آپ پلیٹ رکھیں اور پلیٹ پر آپ کباب رکھ کے اوپر سے کور کر دیجئے۔ محض چند منٹوں میں ہی آپ کے کباب بہت اچھے نرم اور گرم ہو جائیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو شامی کباب توڑ کر چیک کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنا ریشہ دار بن کر تیار ہوا ہے۔ پودینے کی چٹنی، رائتے یا کیچپ کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو رزق میں وسعت دے اور اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔